بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عذني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس رواه أحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارا اس وقت کا جمع ہونا اور بیٹھنا اپنی اصلاح کی نیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور وہ کہنے لگے عظنی و اوجز، مجھے کچھ نصیحت کر دیں، لیکن نصیحت بھی ایسی ہو جو مختصر ہو تاکہ یاد رکھنا آسان ہو۔ نصیحت کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر، اور فرمایا کہ نصیحت ایسی کیجئے گا جو مختصر ہو تاکہ یاد کر لوں، محفوظ کر لوں۔ صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات اور نصیحتیں لیا کرتے تھے تاکہ اپنی زندگیوں کو ان ہدایات اور نصیحتوں کی روشنی میں اچھی طرح گزار سکیں، اچھی طرح گزار سکیں۔ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور ہدایات سے جو ہمیں زندگی کو صحیح کرنے کا رخ ملے گا، وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا، وہ کہیں سے نہیں مل سکتا۔ تو یہ صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے تاکہ میں اس کو اچھی طرح محفوظ کر لوں۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے کانوں میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ہدایات اور نصیحتیں سننے کو مل جائیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بس اس کو میں یاد کر لوں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال دوں، اس پر عمل کر لوں۔ جیسے ہم اپنے بڑوں کی خدمت میں جاتے ہیں تو بڑے کوئی بات ہمیں سمجھاتے ہیں تو ہم بڑی توجہ سے دھیان سے سنتے ہیں کہ بڑوں کی بات ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ بڑوں کی باتوں کو دھیان سے توجہ سے سننا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر آپ نے ان کو 3 باتیں ارشاد فرمائیں، 3 باتیں ارشاد فرمائیں، اور تینوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات قیمتی ہے، آپ کا تو ہر ارشاد قیمتی ہے، اور یہ جو باتیں ہیں یہ بھی بہت قیمتی ہیں۔ آپ نے پہلی چیز ارشاد فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھا کرو تو تمہاری ہر نماز ایسے ہو جیسے یہ آخری نماز ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔
یہاں سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کا ہر دن ایسے گزارو یہ زندگی کا آخری دن ہے. زندگی کا ہر نیک عمل ایسے کرو جیسے یہ زندگی کا آخری نیک عمل ہے. جب یہ جذبہ ہوگا اور یہ نیت ہوگی، یہ سوچ ہوگی، تو وہ عمل اچھا ہو جائے گا، وہ دن اچھا ہو جائے گا. اب ہماری سوچ میں یہ ہوگا ابھی تو میں نے بہت جینا ہے، ابھی تو میری زندگی بہت باقی ہے، میں بہت سارے نیک اعمال کر لوں گا، ابھی مجھے کیا ضرورت نیک عمل کرنے کی، ابھی مجھے کیا ضرورت نماز پڑھنے کی، ابھی مجھے کیا ضرورت اچھے کاموں میں لگنے کی، ارے بہت وقت ہے، توبہ بعد میں کر لیں گے. نہیں، اگر اللہ نے آج اپنے آگے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے تو یہ دعاؤں کے لیے جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ اتنے درد بھرے انداز میں اٹھے کہ جیسے یہ میری آخری توبہ ہے، اور خوب اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اے اللہ مجھے معاف کر دے کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے توبہ کا موقع ملے نہ ملے. نماز میں کھڑے ہوئے ہوں تو کھڑے ہوئے یہ کیفیت ہو کہ پتہ نہیں میری زندگی کی یہ آخری نماز نہ ہو اور اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہ مل سکے، تو میں اچھی کیوں نماز نہ پڑھ لوں، اچھی نماز کیوں نہ پڑھ لوں. اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے یہ فیصلہ کیا، نوجوان تھا آپ کی طرح کا، اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا. تو اس کے دل میں آئی میں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے. تو وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا کہ میں اچھے لوگوں سے اچھے کام سیکھتا ہوں. تو مختلف بزرگوں کے پاس گیا، بڑے بوڑھوں کے پاس گیا، اللہ والوں کے پاس گیا، علماء کے پاس گیا، اور ان سے جا کر درخواست کری کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو معلوم چل جائے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا نیک عمل کریں گے؟ سب اچھا عمل بتائیں گے نا. تو یہ مختلف بزرگوں کے پاس گئے، نیک لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس. یہ نوجوان جس کو اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر تھی کہ میں اچھا بن جاؤں، اور سب نے اس کو اچھے عمل بتائے کہ مجھے اگر معلوم چل جائے آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں اپنا دن اس اچھے کام میں گزاروں گا. کسی نے کہا میں پورا دن تلاوت کروں گا، کسی نے کہا میں روتا رہوں گا، توبہ استغفار کروں گا تاکہ مغفرت ہو جائے اور اللہ کے پاس جاؤں، کسی نے کہا نماز میں گزاروں گا، کسی نے کہا والدین کی خدمت میں گزاروں گا. مختلف لوگوں نے اس کو مختلف چیزیں بتائیں. کیا سوال تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور بس مہلت ختم، رات کو آپ کی موت ہے، تو آپ کیا نیک عمل کریں گے؟ جیسے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے کہ جو سزائے موت کا مجرم ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آخری تمنا کیا ہے. سزائے موت کے مجرم کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کل آپ کی صبح اتنے بجے پھانسی ہے، آخری تمنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیوی سے ملا دو، بچوں سے ملا دو. بہرحال اسی طرح ایمان والا جب اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے، جو اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، اللہ کے پاس جانے کی ملاقات تو سب کو کا جانا ہے. تو یہ نوجوان سب کے پاس گیا، آخر میں یہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، ان سے جا کر پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، آخری دن ہے، آخری موقع ہے، بس اس کے بعد آپ کی موت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا کچھ بھی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، کوئی نیک عمل میں اضافہ نہیں کروں گا. کیوں؟ میں نے تو بہت سارے بزرگوں سے پوچھا، وہ کہنے میں یہ نیک عمل کروں گا، یہ نیک عمل کروں گا، آپ کہنے میں کچھ نہیں کروں گا. کہنے لگے بیٹا میں اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں، میں اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارتا ہوں، اس لیے کسی عمل کی گنجائش نہیں ہے، سب عمل کر لیتا ہوں ہر دن. جب مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی کا ہر دن آخری دن ہے تو میں انتظار میں تھوڑی رہوں گا کل کروں گا، آج ہی کر لیتا ہوں. اس لیے کسی عمل کی گنجائش نہیں ہے، سارے عمل کر لیے ہیں، سارے عمل کرتا ہوں ہر دن، اس لیے کوئی نیک عمل بچا ہی نہیں.
بھائی جب میں نے زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھا ہوا ہے تو میرے لیے تو آج کا دن بھی آخری دن ہے، اس لیے میں سارے عمل آج کروں گا، تو کوئی عمل چھوڑوں گا نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کوئی عمل میں نے چھوڑا ہی نہیں، اس لیے کوئی عمل اضافی کروں گا نہیں، سارے عمل کر لیتا ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی نصیحت اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہی کیفیت ہر عمل میں ہونی چاہیے۔ تلاوت کر رہے ہو یہ سوچ کے کرو میری زندگی کی آخری تلاوت، تاکہ اچھی سے اچھی ہو۔ زندگی کے دن گزار رہے ہو یہ سوچ کر یہ زندگی کا آخری دن ہے، پتہ نہیں اگلا دن ملے گا نہیں ملے گا، اس لیے اچھی نماز پڑھو، توبہ کر لو۔ نماز پڑھ لی جلدی جلدی توبہ کر لو، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تلاوت کر لو اللہ کے کلام کی تلاوت، صدقہ کر لو، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری دن اس کے بعد صدقے کا موقع نہ ملے۔ والدین کی خدمت کر لو، بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے سب سے سلام دعا کر لو، کیونکہ اگر کوئی ناراض ہو اور اسی حالت میں اللہ کے پاس جائے تو مغفرت نہیں ہوتی۔ رشتے ناتے اگر توڑے ہوئے ہیں، رشتہ داریاں اگر ٹوٹی ہوئی ہیں اور اسی رشتہ داریوں کی ٹوٹے ہونے کی حالت میں موت آ گئی تو مغفرت نہیں ہونی۔ اس لیے زندگی کا آخری دن ہے، بھائی فلاں مجھ سے ناراض ہے، فون کیا بھائی مجھے معاف کر دینا، راضی ہو جاؤ، سب کو راضی کر کے سو جاؤ، زندگی کا آخری دن ہے۔ ہو گئے اچھے کام۔ صرف نماز پڑھ لینا اچھا کام نہیں ہے، اور بھی تو اچھے کام ہیں۔ میں نے کسی کے پیسے دینے یار، آج ہی دے دو پیسے، پتہ نہیں کل زندگی ہے نہیں ہے۔ اور میں نے کسی کو ستایا تھا، تکلیف دی تھی، ابھی معافی مانگ لو، پتہ نہیں کل زندگی ہے نہیں، مجھے معاف کر دینا بھائی۔ یہ کیا ہے؟ زندگی کا آخری دن۔ ایمان والا تو ایسے زندگی گزارتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ تو کہتا ہے بہت زندگی 100 سال تک جیوں گا، 120 سال تک جیوں گا۔ زندگی دینے والے اللہ ہے، زندگی میں برکت مانگنا منع نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ زندگی مت مانگیں، زندگی مانگیں، اللہ زندگی دے، صحت کی، عافیت کی، ایمان کی، نیکیوں کی، اعمال صالحہ کی، سلامتیوں والی زندگی دے، مانگیں، لیکن یہ یقین نہ رکھیں کہ میری زندگی 100 سال ہے، تیار رہیں آج ہی آخری زندگی کا دن ہو۔ تو پہلی نصیحت اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہے، ہر کام کرنا ہے، اور ہر چیز کو، معاملات کو صاف کر کے سونا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کو جب بستر پر لیٹو تو لیٹنے سے پہلے چند لمحے کے لیے سوچو کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے کام ہوئے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور کتنے برے کام ہوئے ہیں اس پر توبہ اور استغفار کرو۔ اگر کسی کو ستایا ہے تو معافی تلافی کر کے سو، اگر کسی کو تنگ کیا ہے تو معافی تلافی کر کر سو۔ پتہ نہیں رات کو سو اور صبح اٹھ نہ سکیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سوئے اور صبح نہ اٹھ سکے۔ تو پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ فرمائی، وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذُرُ مِنْهُ غَدًا۔ بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، عجیب بات ہے کہ کوئی بھی ایسی بات زبان سے مت نکالو، نکالنے سے پہلے سوچو، تولو، بولو، پھر کہ مجھے اس پر معذرت تو نہیں کرنی پڑے گی، شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جذبات میں انسان کیا کچھ کہہ دیتا ہے، غصے میں، جذبات میں کیا کچھ کہہ دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے یار میں نے کیوں کہا، نہ کہتا، میرے کہنے سے دیکھو کتنا فساد ہو گیا، میرے اس کہنے سے کتنا فساد ہو گیا، لڑ گئے بہن بھائی، لڑ گئے رشتہ دار، لڑ گئے دوست، لڑ گئے میرے اس بول سے۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے، اس بول پر تو لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کس پر ہوتی ہے بتائیں؟ انسان کے بول پر لڑائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی بات بولو مت جس پر بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت کرنی پڑے، یار معاف کر دینا، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا بہترین حل کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل سکھایا ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا، حدیث ہے، وہ کامیاب رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا۔ اس سے معلوم چلا جو بولتا زیادہ ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، کامیاب رہا۔ اس لیے جن لوگوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں نا، جذبات، غصہ اور جذبات، وہ کسی میں بھی ہو سکتے ہیں، میرے میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی میں بھی، جس میں جذبات اور غصہ ہوگا اور غصے اور جذبات میں وہ جلدی سے بولنے کا عادی ہوگا، یوں تم، وہ ہمیشہ غلط بولے گا، اس کے بول سے نقصان ہوگا، اس کے بول سے فساد ہوگا، اس کے بول سے جھگڑے ہوں گے، اس کے بول سے رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، کیونکہ یہ جذباتی انسان ہے۔ جذباتی انسان ہمیشہ جذبات میں بغیر سوچے بولتا ہے، بغیر سمجھے بولتا ہے، جو منہ میں آیا بول دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بولنے سے پہلے سوچ لو کہ بعد میں اس پر معذرت کرنے پڑے گی، مت بولو ایسا، ایسا مت بولو، خاموش رہو۔ کتنی پیاری بات ہے، یعنی زندگی کا کتنا بہترین قسم کا گر اور قیمتی ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ہاتھ آ گیا کہ ایسی بات مت بولو کہ کل تمہیں اس پر شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت کرنی پڑے کہ میں نے کیوں بولا تھا، نہیں بولتا اچھا تھا، خاموش رہتا اچھا تھا۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جلدی جلدی بولتے ہیں، بغیر سوچے بولتے ہیں، جلدی جلدی جذبات میں بولتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، جھگڑے کرواتے ہیں، فساد کرواتے ہیں۔ اور جو بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرے اس بولنے سے جھگڑا تو نہیں ہو جائے گا، میرے اس بولنے سے رشتہ داریاں تو نہیں ٹوٹ جائیں گی، میرے اس بولنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، میں نے بولا کیا تھا، میں نے صرف یہی تو بولا تھا، بھائی تم نے صرف یہی تو بولا تھا، اسی سے تو نقصان ہو گیا سارا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ زبان کے زخم، زبان کے بولوں سے جو زخم لگتے ہیں وہ تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا زخم دل پہ لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رہتا ہے اس نے مجھے یہ بات بولی تھی، یہ وہی ہے جس نے مجھے یہ بولا تھا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت بہت قیمتی ہے، یعنی تینوں نصیحتیں ایسی ہیں کہ جو لکھ کر اپنے پاس رکھنے کی ہیں۔ وَلَا تُكَلِّمُ بِكَلَامٍ، ایسی بات مت بولو تَعْذُرُ مِنْهُ غَدًا، کہ تمہیں بعد میں پشیمانی ہو، معذرت کرنے پڑی، یار میں نے کیوں بولی یہ بات، مجھے نہیں بولنی چاہیے تھی، خاموش رہتا اچھا تھا، میں نے بولا اور فتنہ ہو گیا، میرے بولنے سے فساد ہو گیا، میرے بولنے سے جھگڑا ہو گیا، بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں بول دیا، بہن بھائی آپس میں لڑ گئے میری وجہ سے، میں نے کیوں بول دیا، میاں بیوی آپس میں لڑ گئے میری وجہ سے۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایسی بات مت بولو، خاموش رہو، خاموش رہو۔ اور تیسری نصیحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی پیاری ہے، آپ کی تو ہر بات بہت پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے، لوگوں کے پاس جو مال دولت ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ، کسی کی مال پر نظر مت رکھو، بالکل دیکھو یہ اللہ کا دیا وہ اس کو ہے، اللہ اس کو اور برکت دے۔ انسان جب دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے تو حوث اور حرص بڑھتی ہے، لالچ بڑھتی ہے کہ یہ مجھے یہ دے دے گا، یہ مجھ سے آگے نکل گیا، حسد بڑھ رہا ہے۔ دوسروں کے مال پر نظر لگانے سے دو برائیاں آتی ہیں، اللہ سے نظر ہٹ گئی، بندے پر نظر چلی گئی کہ یہ مجھے کچھ دے دے گا، میری مدد کر دے گا۔ دوسری چیز حسد، اس کے پاس اتنا کیوں آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں اتنا، حسد۔ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ امید تو اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے کہ میرے اللہ میری ضرورت پوری کریں گے، میرے اللہ میری حاجتوں کو پورا کریں گے۔ تو تیسری نصیحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا اس پر نظر مت کرو، اللہ کے خزانوں پر نظر کرو،
دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو دیا، مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کے مال پر نظر لگانے کی اور حرص اور حوث کی؟ یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے کہ کسی کی گاڑی کو دیکھ کر للچائی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کسی کے کپڑے پہن دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، یعنی کسی کی بھی کوئی ترقی دیکھ رہے ہیں، جل رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، ہم اللہ کی دین پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہمیں جلن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ اچھا کیوں کھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے کچھ لوگوں نے حسد کیا، عبداللہ بن عباس سے کچھ لوگوں نے حسد کیا، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، تو وہ ایک بات کہنے لگے، عجیب بات ہے، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن عباس کے سینے میں ہر وقت یہ جذبہ ہے کہ عبداللہ بن عباس جب کسی کو کھاتا پیتا دیکھتا ہے دعا کرتا ہے اللہ اس کو اور اچھا کھلائے پلائے۔ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں تو کسی کو اچھا کھاتا پیتا پہنتا دیکھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اور اچھا رکھنا، لیکن لوگ پتہ نہیں مجھ سے کیوں چلتے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے دل میں تو یہ تمنا ہے کہ ہر مسلمان اچھا رہے، خوش رہے، کھاتا پیتا رہے، یہ تمنا ہے۔ تو یہ تیسری جو نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا اس سے بالکل مایوس ہو جاؤ، یعنی اپنی امیدیں اس سے مت لگاؤ کہ یہ مجھے کچھ دے دے گا، بلکہ اپنی امیدیں اللہ سے لگاؤ، اللہ دیں گے۔ لوگوں سے تھوڑی، لوگوں کو بھی اللہ نے دیا ہے، میں بھی اللہ سے لوں گا۔ جیسے ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس آیا لینے کے لیے، امداد لینے کے لیے آیا، ضرورت مند تھا بیچارہ، تو وزیروں نے کہا بادشاہ مصروف ہیں۔ اسے کیا مصروفیت ہے؟ کہہ رہے دیکھ لو کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ وہ گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو وہ شخص دیہاتی تھا، وزیروں سے کہنے لگا یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کسی سے مانگ کر تجھے دیں گے۔ کون ہے جس سے یہ مانگ کر مجھے دیں گے، میں اس سے خود کیوں نہ مانگ لوں؟ تو وزیروں نے کہا یہ اللہ سے مانگ کر تجھے دیں گے، وہ اللہ والے بادشاہ تھے۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا جب یہ اللہ سے مانگ کر مجھے دیں گے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ان سے مانگوں، میں بھی اللہ سے مانگ سکتا ہوں، میں بھی اللہ سے مانگ سکتا ہوں۔ جب اس نے بھی مجھے اللہ سے مانگ کر دینا ہے تو میں خود نہیں اللہ سے مانگ سکتا، میں بھی اللہ سے مانگ کر لوں گا۔ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے اس کے مال پر نظر لگانے کی، اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، اس نے بھی اللہ سے مانگا ہے، میں بھی اللہ سے مانگوں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا بھی مسئلہ میرا حل ہو جائے گا۔ ایک فقیر کشکول لے کر گھوم رہا تھا، سارے دروازے بجاتا پھر رہا تھا، کچھ دے دو اس کشکول میں، کچھ دے دو اس کشکول میں۔ بجاتے بجاتے مسجد کا دروازہ بجا دیا، میں کچھ دے دو اس میں۔ اندر سے ایک شخص نے نکل کر کہا کہ بھائی یہاں سے کچھ نہیں ملا کرتا اس طرح جس طرح تو مانگ رہے، پھر کیا ہوگا بھائی؟ اس کشکول کو پھینک، 2 رکعت پڑھ اور پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، تیری صرف یہ کشکول نہیں تیری نسلوں کے کشکول بھر جائیں گے۔ اس نے اس کشکول کو پھینکا اور مسجد کے اندر آ گیا اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ میں تو ایک کشکول لے کر گھوم رہا تھا، سنا یہ ہے کہ میں تجھ سے مانگوں گا تو ساری میری نسلوں کے کشکول بھر جائیں گے، بس میں اب تجھ سے ہی مانگوں گا، میں اب تجھ سے ہی مانگوں گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نصیحت کیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے نا اس سے اپنی نظر ہٹا کر اللہ کی طرف نظر کرو۔ 3 نصیحتیں تھیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے یہ میری آخری نماز ہے زندگی کی، اس کے بعد مہلت ختم ہے۔ زندگی کا ہر دن ایسے گزارو جیسے آج آخری دن ہے، ہر عمل ایسا کرو جیسے یہ آخری عمل ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کوئی ایسی بات زبان سے مت نکالو کہ بعد میں شرمندگی ہو کہ میں نے ایسی بات کیوں بولی، نہیں بولنی چاہیے تھی، بولنے سے پہلے سوچ لو۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے نا اس سے نظر ہٹا دو،
اللہ کے خزانوں پر نظر کرو، اللہ پر نظر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سارے گناہوں سے، ساری برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ عافیتوں کی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ عافیتوں کی زندگی نصیب فرما دیجیے، گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی خیر، عافیت، خوشیاں، راحتیں نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کے غم، دکھ، صدموں سے بچا دیجیے۔ اللہ ہر خیر عطا فرما دیجیے، ہر شر سے بچا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔